پہلے تکبیر ہو گئی اللہ اکبر، پھر ثنا ہو گئی، پھر ثنا سے متعلق کچھ مسائل ہو گئے. اب تیسری بات، نماز میں جو تیسرا کام ہے وہ کیا ہے؟ قراءت. قراءت کا مطلب قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا. آپ جانتے ہیں کہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے قرآن کی تلاوت کرنا. تو قرآن کی تلاوت ہم دو طرح سے کرتے ہیں. ایک تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا نماز میں واجب ہے. اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، ان کے لیے واجب ہے. کوئی مقتدی ہے تو امام کی جو تلاوت ہوتی ہے وہ مقتدی کی قراءت کنسیڈر ہوتی ہے. تو یہی سمجھا جاتا ہے گویا مقتدی نے بھی قراءت کر لی، وہ واجب امام ادا کر رہا ہوتا ہے. الامام ضامن، امام ضامن ہوتا ہے، وہ یعنی ایک طرح سے ذمہ دار ہوتا ہے، رسپانسیبل ہوتا ہے مقتدی کی نماز کا. تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے. اب سورہ فاتحہ کے بعد جو فرض قراءت ہے، یہ جو کم از کم جو تلاوت کرنی ہے سورہ فاتحہ کی، وہ یہ ہے کہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات کم از کم پڑھنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بڑی آیت بھی کسی نے نہیں پڑھی یا 3 چھوٹی آیات بھی کم از کم نہ پڑھی کسی نے، فرض جب تلاوت کر رہا تھا سورہ فاتحہ پڑھی اور مثال کے طور پر ایک چھوٹی آیت پڑھ لی یا 2 چھوٹی آیات پڑھ لی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانی ہوگی. تو کم سے کم جو مقدار ہے تلاوت کی سورہ فاتحہ کے علاوہ وہ کیا ہے؟ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات. اب اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا، اس کا معیار کیا ہوگا کہ بڑی آیت کس کو کہیں گے، چھوٹی آیت کس کو کہیں گے؟ تو بڑی آیت یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ فرض قراءت کا جو ادنا سے ادنا کم سے کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ 30 حروف اس میں ادا ہو جائیں. یعنی اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اتنی تلاوت کر لیتا ہے جس میں کم از کم 30 حروف آ جائیں تو اس کو سمجھا جائے گا کہ اس نے جو فرض قراءت تھی وہ پوری کر لی. مطلب یہ ہے کہ اب اگر یہ نماز پڑھ کے سلام پھیر دے گا اس کی یہ نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد اتنی تلاوت کی جس میں 30 حروف بھی اس نے پورے نہیں پڑھے تو اب اس کا یہ فرض قراءت بھی پوری نہیں ہو رہی، لہٰذا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. دوسری بات قراءت سے متعلق یہ سمجھنی چاہیے کہ قراءت جب ہم کر رہے ہوں تو زبان اور ہونٹوں کو حرکت دے کر قراءت کی جاتی ہے. دل ہی دل میں زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیے بغیر اگر کوئی آدمی دل ہی دل میں سوچ رہا ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے اب آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ لیا، نہ آپ کی زبان حرکت کر رہی ہے نہ ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، اس کو قراءت نہیں کہتے، اس کو تلاوت نہیں کہتے. اگر ایسے کسی نے پڑھا سورہ فاتحہ کو یا کوئی اور سورت اس نے پڑھی تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. یہ سمجھا جائے گا اس نے قراءت نہیں کی، جب قراءت نہیں کی تو اس نے نماز ہی نہیں ہوئی اس کی. تو اور اس کی کم سے کم مقدار کیا ہے کہ کم سے کم اس طریقے سے اس کو پڑھے کہ جو حروف ہیں وہ اپنے مخارج سے ادا ہو جائیں. یعنی آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں، یعنی زبان اور ہونٹ کو حرکت دیتے ہوئے، تو اس انداز سے پڑھیں کہ وہ ہا جیسے ہے ہا اپنی جگہ سے ادا ہو رہی ہو، میم اپنی جگہ سے ادا ہو رہا ہو، لام اپنی جگہ سے ادا ہو رہا ہو. اس طریقے سے اس کا یا تو یہ کہ کم از کم اس کو اپنے آپ کو سنائی دے رہا ہو، یا کم از کم جو حروف ہیں وہ اپنے مخارج سے ادا ہو رہے ہوں. یہ کم سے کم مقدار ہے قراءت کی. یعنی جو اس کا معیار ہے کہ قراءت ہم کس کو کہیں گے کہ یہ قراءت ہوئی یا نہیں ہوئی، تو یہ معیار ہے کہ بھائی اتنا ہو کہ زبان اور ہونٹ ہل رہے ہوں، حروف اپنے مخارج سے ادا ہو رہے ہوں.